بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جہنم كانت مرصادا. آج کی ہماری تفسیر ہے سورہ نبا آیت نمبر 19 سے. سورہ نبا آیت نمبر 19 سے ہماری تفسیر ہے آج انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب قیامت کی جو ہے نا آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت، یعنی کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو کیسا ہوگا؟ گویا کہ ایسا لگے وہاں سوراخ نظر آئے گا، یعنی کہ گویا کہ جو ہے نا آسمان پورا پھٹ کر جو ہے نا ایک دم سوراخ نظر آئے گا. جس طرح دیوار میں ڈور ہوتا ہے نا، جب ڈور کھلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دیوار کچھ پھٹ گیا، دیوار کچھ ٹوٹ گیا ہے. یعنی کہ آسمان میں ایسا لگے گا کہ گویا کہ جو ہے نا وہاں ڈور ہے، وہاں ڈور ایسا، یعنی کہ پورا آسمان جو ہے نا پھٹ جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے. دیکھیے وفتحت السماء، آسمان کو کھول دیا جائے گا، فکانت، وہ ہو جائے گا ابوابا، دروازے کی طرح. جب آسمان پھٹ جائے گا وہاں اتنا سوراخ رہے گا، ایسا لگے گا کہ گویا کہ دروازہ ہے. جیسا کہ کپڑا پھٹ جاتا ہے اس میں وہاں سوراخ رہ جاتا ہے، تو آسمان بھی پھٹ جائے گا، وہاں سوراخ رہے گا، ایسا لگے گا کہ گویا کہ وہ دروازہ ہے، گویا کہ جو ہے نا وہ دروازہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا جب آسمان پھٹے گا تو فرشتے جو ہے نا آسمان سے زمین کی طرف آئیں گے، آسمان سے زمین کی طرف جو ہے نا فرشتے کیا ہے آئیں گے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ فتحت، کھولنا، السماء، آسمان کو، اللہ تعالیٰ آسمان کو کھول دے گا، پھاڑ دے گا اللہ تعالیٰ آسمان کو. فکانت ابوابا، ابواب بولتی دروازہ، ایسا اردو میں بولتی ہیں کہ باب، باب کا مطلب دروازہ ہے، باب کی جمع ابواب ہے. وہاں پھٹ جائے گا آسمان، ایسا لگے گا کہ گویا کہ وہاں ڈور ہے، وہاں دروازہ ایسا لگے گا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ قیامت کی آسمان جو ہے نا پھٹ جائے گا. اور پہاڑ کیا ہوگا؟ اور پہاڑ کیا ہوگا؟ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ، سُيِّرَتِ الْجِبَالِ، ہو جائے گا جبال، پہاڑ. سُيِّرَت، اللہ تعالیٰ جو ہے نا پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دیں گے. فَكَانَ السَّرَابَ، سُيِّرَت کا مطلب ہو جائے گا، وہاں سے جو ہے نا چل جائے گا. کون سا پہاڑ؟ فَكَانَ السَّرَابَ، گویا کہ سراب ہے، گویا کہ سراب ہے. سراب کسے بولتے ہیں؟ دیکھیے آپ سفر وغیرہ میں اگر آپ جائیں گے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے. اگر آپ قریب میں جائیں گے، راستے وغیرہ میں اگر کار وغیرہ میں آپ جاتی ہیں تو غور کرو کہ سامنے ایسا دکھتا ہے کہ گویا کہ پانی ہے، روڈ کے اوپر پانی نظر آتا ہے. لیکن آپ قریب جائیں گے تو دکھتا ہے کہ وہ پانی نہیں ہے. اگر آپ قریب جائیں گے تو دیکھیں گے پانی، اسے بولتی ہیں کہ سراب. دور سے آپ کو دکھتا ہے کہ وہاں پانی ہے، اگر آپ قریب جائیں گے دیکھیں گے وہ پانی نہیں ہے. یہ مثال آپ تجربہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، اسے بولتی ہیں کہ سراب. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک آپ دیکھ رہے تھے وہاں پہاڑ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کا نام نشان نکال دے گا. جب قیامت قائم ہوگی تو آپ وہاں جا کر بولیں گے کہ ہاں تو پہاڑ تھا لیکن اب پہاڑ ہی نہیں ہے. احسن، انگلش میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ جزا خیر دے، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا وہاں جا کر کھڑے ہوں گے، بولیں گے کہ ایک زمانے میں پہاڑ تھا، لیکن جو ہے نا اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب وہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گا، گویا کہ وہ نام نشانی رہے گا پہاڑ کا. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ، پہاڑ ہو جائے گا، فَكَانَ السَّرَابَ، سرابہ کی طرح. جس طرح سراب کیا ہوتا ہے؟ دور سے پانی نظر آتا ہے، اگر آپ قریب جائیں گے تو وہاں پانی نہیں رہتا ہے. اس طرح آپ کھڑے ہوں گے ایک جگہ پر، بولیں گے کہ یہاں پہاڑ تھا ایک زمانے میں، لیکن اب جو ہے نا پہاڑ نہیں ہے. یعنی کہ اس کا ایک معنی اہل علم نے یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جو ہے نا ریزہ ریزہ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمُهْلِ، اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ کو ہم روئی بنا دیں گے، کلر کا روئی بنا دیں گے پہاڑ کو. یعنی کہ پہاڑ جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو کے جو ہے نا اڑ جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان جہنم، بے شک جہنم جو ہے نا، کانت مرصادا، کانت ہو جائے گا، مرصادا انتظار،
مرصادہ کا اصل جو معنی ہے آپ دیکھیں گے، ایک جگہ ہے، ایک روم ہے، دشمن ہے وہ روم میں، وہ آپ کا انتظار کرتا ہے. بس جو ہے نا ایک روم جو ہے نا، ایک روم میں ایک دشمن کھڑا ہوا ہے آپ کا انتظار کرتا، کب آپ آئیں گے آپ کو معلوم ہے. اسے بولتی ہے کہ مرصاد وہ جگہ جو آپ کا انتظار کرتا ہے. یعنی کہ جہنم جو ہے نا وہ جگہ ہے جو کافروں کا انتظار میں ہے. مرصادہ کا مطلب انتظار میں. جہنم جو ہے نا کافروں کے انتظار میں ہے، بہت انتظار میں ہے. جہنم اب بھی بھڑک رہا ہے جہنم، بلکہ جہنم آج بھی موجود ہے. جہنم جو ہے نا آج بھی موجود ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ان جہنم، بے شک جہنم، کانت مرصادہ، انتظار میں ہے. مرصادہ کا مطلب انتظار ہے کس کا؟ کافروں کا، منافقوں کا. بلکہ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم آج بھی موجود ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخسوف پڑھا رہے تھے، مطلب چاند کے رنگ کی نماز پڑھا رہے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بتائی. جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن لحی کو دیکھے جو سب سے پہلے بت کی پوجا کرتا تھا. وہ جہنم میں کیا گھوم رہا تھا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بتایا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ جہنم جو ہے نا آج بھی موجود ہے. جہنم جو ہے نا آج بھی موجود ہے. اب یہ جہنم کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ جہنم میں کون داخل ہوں گے؟ للطاغین. للطاغین مطلب حد سے تجاوز کرنا. للطاغین کا جو معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، یعنی کہ جن کا جو حق ہے وہ حق نہیں دینا، اسے بولتے ہیں کہ للطاغین. اس کی دو قسم ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے للطاغین کی دو قسم ذکر کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان، اور میرے اور آپ کے درمیان. میرے اور اللہ کے درمیان کیا حق ہے؟ کہ میں نماز ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں، یعنی کہ حج. یعنی کہ میرے اور اللہ کے درمیان جو حق ہے میں اسے پورا کا پورا ادا کروں. اگر میں اس کا پورا کا پورا ادا نہیں کرتا ہوں، میرے اور اللہ کے درمیان میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں، تو گویا کہ میں للطاغین میں سے ہوں. یعنی کہ اللہ کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتا ہوں. للطاغین کا مطلب جو ہے نا اللہ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرنا، حد سے تجاوز کرنا. نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، یہ میرے اور اللہ کے درمیان. کیونکہ للطاغین کا ایک جو معنی ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان جو ہے نا جو چیز ہے اس میں جو ہے نا میں ادا نہیں کرتا ہوں، اسے بولتے ہیں کہ للطاغین. ایک اور للطاغین بولتے ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان میں آپ کا مال ہڑپ لیا، آپ کا زمین ہڑپ لیا، آپ کی عزت پر آنچ لیا. یعنی کہ دوسروں کا، بندوں کا حق بھی ادا کرنا، اللہ کا حق بھی ادا کرنا. اگر کوئی انسان اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے اور بندوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو للطاغین وہی ہے. للطاغین ان لوگوں کے لیے جہنم ہے جو للطاغین جو حد سے تجاوز کرنے والے، یعنی کہ اللہ کا حق ادا کرنے والے نہیں، بندوں کا حق نہیں ادا کرتے، ایسے لوگوں کو للطاغین بولتے ہیں. مآبا ان کا ٹھکانہ ہے. مآبا کا مطلب ٹھکانہ ہے، کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. مآبا کا مطلب لوٹ کر جانا ہے. کہاں؟ جہنم کو. کون؟ طاغین والے. طاغین کون ہی؟ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، جو بندوں کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی کہ بندوں کی جو ہے نا غیبت کرتے، بندوں کا حق ادا نہیں کرتے، اسے بولتے ہیں. یہ جو ہے نا جہنم للطاغین کے لیے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ لابثین فیہا احقابا. لابثین ٹہرنا، لابثین جہنم میں، لابثین ٹہریں گے، فیہا جہنم میں، احقابا ایک مدت تک. احقابا کہ یہ سمجھو کہ آپ کو 4 سال 5 سال جہنم میں ٹہریں گے. ایک مدت تک کا مطلب، ایک مثال بتاؤں آپ کو، ایک مدت تک کا مطلب ہے کہ 5 سال 4 سال، اسے بولتے ہیں. یعنی کہ جو بھی للطاغین ہے، بندوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے یا اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، وہ جہنم میں جو ہے نا ایک مدت تک جہنم میں رہے گا. نعوذ باللہ، ایک مدت تک جو ہے نا وہ جہنم میں رہے گا. للطاغین لابثین فیہا احقابا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جہنمیوں کے بارے میں اللہ فرماتی ہیں کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. جہنمی جو ہے نا وہاں خواہش یہ کریں گے کہ ان کو تھوڑی ٹھنڈی مل جائے، ان کو کوئی ٹھنڈ، کیونکہ جہنم بہت زیادہ گرم ہوگا. اس گرمی کے لیے جہنمی یہ چاہیں گے کہ مجھے کچھ ٹھنڈی مل جائے، ٹھنڈی ہوا مل جائے. ٹھنڈی ہوا بھی نہیں رہے گی جہنمیوں کو. اور جہنم یہ چاہیں گے کہ بہت گرمی میں پانی کا پیاس بھی آ جائے گا ان لوگوں کو، وہ پانی چاہیں گے، پانی بھی نہیں ملے گا. جہنمیوں کو جہاں ٹھنڈی کے لیے کوئی راستہ رہے گا، نہ ہی پانی کے لیے کوئی پانی نہیں رہے گا. دونوں وہی اللہ نے فرمایا کہ لا یذوقون، وہ نہیں چکیں، لا نہیں، یذوقون چکھنا. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ چاول سالن میں نمک ہے نہیں چکھتی نا، اسے ذوق بولتے ہیں. یعنی کہ چاول میں سالن میں نمک ہے یا نہیں، یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ لا یذوقون نہیں چکیں گے، یعنی کہ رتی برابر بھی نہیں چکیں گے جہنم.
فیہا اس میں، کس میں؟ جہنم میں، برد ٹھنڈی، ان کو ٹھنڈی چاہیں گے جہنمی، کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوگی، جہنم یہ چاہیں گے کچھ ٹھنڈی ان کو مل جائے، کچھ ٹھنڈی ہوا مل جائے، لا یذوقون فیہا برد، کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں رہے گی، ولا شرابا، شراب کا مطلب پانی، وہ پانی چاہیں گے لیکن کوئی پانی بھی نہیں ملے گا ان کو، جہنمی پانی چاہیں گے، ٹھنڈی ہوا چاہیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا جہنمیوں کو۔ ہاں ملے گا، کیا ملے گا؟ الا حمیم، حمیم کا مطلب پانی اگر پوچھتے ہیں جہنمی، وہ پانی دیا جائے گا، وہ پانی کیسا رہے گا؟ حمیم، حمیم ملتی کہ بہت زیادہ گرم، بہت زیادہ گرم پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ جب جہنمی وہ پانی پیئیں گے، فقطع امعاءہم، ان کے جو اندر کی انتڑیاں جو ہے نا وہ کٹ جائیں گے، گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں گے، فقطع امعاءہم وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان کا جو اندر کا جو پیٹ ہے پورا انتڑی پورا پھٹ جائے گا گرم پانی کی وجہ سے، گرم پانی ان کو دیا جائے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا حمیم، مگر جو ہے نا حمیم ہے، حمیم کا مطلب گرم گرم پانی جو ہے نا، اتنا حمیم کا اصل جو معنی ہے اتنا گرم کہ اس سے گرم نہیں۔ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ پانی ایک گرم ایک انداز تک ہو سکتا ہے، لیکن آخری اسٹیج کتنا ہو سکتا ہے گرم، اسے بولتے ہیں کہ حمیم، یعنی کہ آخری گرم مطلب اس سے اوپر گرم نہیں ہو سکتا پانی، اتنا گرم پانی جو ہے نا جہنمیوں کو دیا جائے گا، اس سے جو ان کا پیٹ کے جو انتڑی سب کیا ہے پھٹ جائیں گے، گرم سے پگھل جائیں گے۔ پھر وغساقا، غساقا مطلب پیپ، جہنمیوں کو پیپ دیا جائے گا پینے کے لیے، وہ پانی پوچھیں گے تو پیپ دیا جائے گا، تو بہت زیادہ گرم پانی ان کو کیا ہے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جزا، جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ جزا یہ بدلہ ہے، یہ جہنم جو ہے نا تمہارا بدلہ، جزا کا مطلب بدلہ، یہ جہنم جو ہے نا تمہارا بدلہ ہے، وفاقا، ہر عمل کے، وفاقا کا مطلب جو جتنا برائی کرتا اس کے حساب سے اسے جہنم میں عذاب ملے گا، وفاقا تمہارے عمل کے بدلے جو ہے نا یہ بدلہ ہے، وفاقا انسان کتنا جہنم میں عمل کیا، انسان کتنا برا کیا اس کے برابر ان کو بدلا دیا جائے گا۔ وفاقہ کا جو معنی ہے کہ ایک انسان نے شراب پی، زنا کیا، چوری کیا، اس کا کتنا گناہ ہو سکتا ہے، اتنا عذاب اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں دیں گے، اسے بولتی ہیں کہ وفاقہ، جتنا گناہ ہے اتنا عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے، تمہارا جتنا برا عمل ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ جزا، اس کا برابر اللہ تعالیٰ آپ کو بدلا دے گا، یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ جہنم میں بھی جو ہے نا عذاب میں جو ہے نا یہ ہوگا، کسی کو کمی، کسی کو زیادتی ہوگا، کسی کو بہت زیادہ عذاب ہوگا، کسی کو زیادہ کم عذاب ہوگا۔ وفاقہ کا مطلب ان کی جو شرک کی وجہ سے ان کا جو کتنا گناہ ہے اس کے برابر ان کو عذاب ملے گا۔ اس کی مثال آپ دیکھیں گے ابو طالب ہے، ان کو بھی جہنم کا عذاب ملے گا، لیکن جو ہے نا جہنم کا چپل پہنائیں گے، عذاب میں تھوڑی کمی۔ منافق جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں منافق ہوں گے، یعنی کہ جہنم میں درکات ہوں گے، اسٹپ بہ اسٹپ ہوگا، جس کا جتنا گناہ ہے اس کو اتنا بدلہ ملے۔ وہی اللہ فرمایا کہ جزا بدلہ ہے، وفاقہ تمہارے عمل، تم نے کتنا برائی کیا ہے اس کے بدلے آپ کو جو ہے نا وہ ثواب، وہ جو عذاب کیا ہے آپ کو ملے گا۔ وفاقہ کا مطلب آپ نے جتنا برائی کیا ہے اس کے برابر آپ کو جزا بدلہ ملے گا، اس کے برابر آپ کو جہنم میں عذاب ملے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ گرم گرم کھولتا ہوا پانی پلائیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ پیپ پلائیں گے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ ہی جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، انہم بے شک یہ لوگ، کانو تھے، لا یرجون یعنی کہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، یرجون کا مطلب ایمان لانا، وہ ایمان نہیں لاتے تھے کس کا؟ حسابا قیامت کے دن کا، جس دن حساب ہونے والا ہے۔ کافر بولتا ہے کہ میں قیامت کے دن کے حساب پر ایمان نہیں لاؤں گا، ایک مسلمان خود بولتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن قیامت کے حساب پر ایمان نہیں لاؤں گا، وہ مسلمان کافر ہے، یاد رکھیں، وہ مسلمان کافر ہے، کیونکہ قیامت کے دن کے حساب پر ایمان لانا واجب ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب بھی کن لوگوں کو دے گا جہنم میں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ ہی جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، قیامت پر جو ہے نا ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، کذبوا مطلب جھٹلانا، بِآيَاتِنَا ہماری آیتوں کو، مطلب قرآن کو جھٹلاتے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا عذاب دے گا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آیت نمبر 29 میں انسان جو بھی کرتا ہے، جو بھی بولتا ہے، تمام چیز اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں،
تمام چیز جو ہے نا فرشتے کیا ہے لکھ لیتے ہیں. دیکھیے وکل شیء، کل ہر شیء چیز، ہر چیز جو بھی آپ بولتے ہو، جو بھی آپ کرتے ہو، تمام چیزیں نا احصیناہ ہم اس کو شمار کرتے ہیں. کیسا؟ کتابا لکھ کر. ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ لکھ لیں گے. فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ہر چیز تم لکھو، چھوٹا سا چھوٹا عمل کو نا تم اس کو لکھو. بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا چیز نہیں لکھی جاتی ہے ہماری، جو کیا چیز نام عمل میں نہیں لکھی جاتی. میں بولتا ہوں کہ آپ کو پانی لے کر آؤ، وہ نہیں لکھتے ہیں. بس ہم بولتے ہیں کہ پانی لے کر آؤ، پانی لے کر جاؤ. بس یہ جو ایسا بات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسی بات نہیں لکھتی. اس کے علاوہ ہر بات جو ہے نا فرشتے نام اعمال میں لکھ لیتے ہیں. بلکہ سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بھی بولتا ہے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. فرشتے اس کو کیا ہے، وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ کل شیء، ہر چیز احصیناہ ہم اس کو شمار کرتے ہیں. شمار کسے بولتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6، اسے ہم 1 2 3 یہ کیا ہے؟ عدد ہے. ہم اسے شمار کرتے ہیں 1 2 3 4، یہ 10 ہے. یہاں 10 عام ہے، ہم بولتے ہیں کہ 10 عام ہے. اسے ہم شمار کر لیں کہ پورا 10 ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے گناہ ہے پورے کو اللہ تعالیٰ شمار کریں گے. آپ کے 100 گناہ ہے تو پورے 100 گناہ ہے، مطلب احصیناہ ہوں آپ کے پورے 100 گناہ ہے، اسے بولتے ہیں کہ احصیناہ. یہ پورے 100 گناہ کیسے رہیں گے؟ کتابہ لکھ کر رہیں گے. پورے گناہ، ہر گناہ اللہ تعالیٰ لکھ لیں گے. کرامن کاتبین جو ہے نا ہر گناہ لکھ لیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہیں گے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. یہ آیت جو ہے نا آیت نمبر 30 جہنمیوں کے لیے سب سے بڑی چیز ہوگی. آیت جہنمیوں کے لیے سب سے بڑی عذاب والی آیت ہوگی. آیت جہنمیوں کو اس سے بڑا کوئی اور عذاب نہیں ہوگا. اس آیت سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہوگا. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم نہ عذاب میں اور بھی زیادتی کی جائے گی. جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے جو ہے نا عذاب میں اور بھی زیادتی کی جائے گی. صحابی رسول غالباً عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا نام شاید عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ ان سے کہا جائے گا کہ تمہاری عذاب اور بڑھنے والی ہے، تم کو عذاب جو ہے نا دن بدن بڑھنے والا ہے. یہ جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوگا. ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا عذاب جو ہے نا آج کل اور بھی کیا ہے، دن بدن تمہارا عذاب کیا ہے بڑھنے والا ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فذوقوا مطلب تم چکو. جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم چکو. فلن نزیدکم ہم زیادہ نہیں کریں گے الا عذابا مگر عذاب کو. ترجمہ کرنے کے لیے آسان الا اور لنا ہٹا دیجئے. ترجمہ کرے فذوقوا، جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم چکو، نزیدکم ہم زیادہ کریں گے کیا؟ عذابا تمہارا عذاب کو. جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ ان سے کہا جائے گا کہ آج جتنا عذاب ہو رہا ہے کل اور بھی زیادہ عذاب ہوگا، کل جتنا عذاب ہوگا آنے والا دن اور بھی زیادہ عذاب ہوگا. یعنی کہ دن بدن تمہارا جو ہے نا عذاب کہنا بڑھتے جائے گا تمہارا عذاب جو ہے نا بڑھتے جائے گا. یہ جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوگا. ان سے خود کیا جو ہے نا کہا جائے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. یہاں تک جو ہے نا جہنمیوں کے بارے میں اللہ نے ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد فوری اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں کہ ان للمتقین مفازا، ان للمتقین مفازا. یعنی کہ یہاں آپ لوگ پڑھے جہنم میں ایسا ہوگا، جہنم میں پیپ پلایا جائے گا، جہنم میں گرم پانی پلائی جائے گی. یہ تمام چیز انسان کو ڈرا دیتی ہے، تمام چیز انسان کو ڈرا دیتی ہے. لیکن اگر آپ پڑھیں گے ان للمتقین مفازا، اس سے ہم انسان کی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخلہ دے گا. بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے. جب یہ آیت پڑھیں گے تو آپ کو سکون ملتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخلہ دے گا. یعنی کہ یہاں سے ہمارا عقیدے کا جو مسئلہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت کا امید بھی ہو. اللہ کے عذاب کا ڈر اور اللہ کی رحمت کا امید دونوں ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ ہونی چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عذاب کا ذکر کرنے کے بعد فوری کہتے ہیں کہ ان للمتقین مفازا. یعنی کہ فوری اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا ذکر کرتا ہے، جنتیوں کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تم جنت میں داخل ہونے والے ہو توحید پرست. اس سے ہمارے دل میں اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے. یعنی کہ اسی وجہ سے ہمارے دل میں ہمیشہ دو چیز ہونا چاہیے، ایک ہے اللہ کی رحمت سے امید اور اللہ کے عذاب سے ڈر. اس کی مثال پرندہ ہے، پرندہ کا 2 پر، اگر ایک پر بھی کٹ جائے تو پرندہ گر جاتا ہے. یعنی کہ 2 پر جیسا ہمیشہ رہتا ہے، ایک ساتھ رہتا ہے، اسی طرح ہمارے دل میں دونوں چیز ہونا چاہیے.
اللہ کی رحمت سے امید اور اللہ کے عذاب سے ڈر، دونوں ہمیشہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، تبھی ایک مسلمان کامیاب ہوگا۔ لیکن آج کل جو لوگ کیا کرتی ہیں، کبھی نماز پڑھاتے وقت جو ہے نا سورہ نبا پڑھاتی ہیں، پڑھانے کے بعد پہلا رکوع کہاں ختم ہوتا ہے؟ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، یہاں پہلا رکوع ختم ہوتا ہے، اس کے بعد ان للمتقین مفازہ شروع ہوتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، عذابہ کے بعد اللہ اکبر رکوع کرتے ہیں۔ اہل علم نے فرمایا کہ یہاں صحیح نہیں، آپ نے صرف عذاب کا ذکر کرنے کے بعد لوگوں کے دل میں صرف ڈر رہتا ہے، صرف عذاب کا آپ ذکر کریں اس کے بعد آپ رکوع چلے گئے، نہیں، آپ کیا کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں اللہ کی رحمت کی امید کو بھی جگانے کے لیے ان للمتقین مفازہ پڑھ کر آپ رکوع کریں گے۔ یعنی کہ اگر آپ جب پہلی رکعت جب پڑھتے ہیں سورہ نبا کی ایک رکوع پڑھنے کے بعد ان للمتقین مفازہ، پھر بولا آپ اللہ اکبر، پھر دوسری رکعت میں پھر شروع کرو ان للمتقین مفازہ، یعنی کہ تاکہ آپ کے دل میں اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو، ان للمتقین مفازہ سے آپ کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، دونوں چیز جو ہے نا ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیے کہ ان للمتقین مفازہ، بے شک متقیوں کے لیے مفازہ کامیابی ہے۔ متقی کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حلال کام انجام دینا، حرام کام سے بچنا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قیامت کی تیاری کرنا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا، الخوف من الجلیل والرضا بالقلیل، جتنا ہم کو رزق ملا اس سے خوش ہو جانا، جتنا ہم کو رزق ملا اس سے انسان خوش ہو جائے اور قیامت کی تیاری کرے، اسے بولتی ہیں کہ تقوی۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ان بے شک للمتقین، نیک لوگوں کے لیے مفازہ کامیابی ہے، کامیابی ہے نیک لوگوں کے لیے۔ کامیابی کی دو قسم ہیں، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ دیا، یہ بھی ایک کامیابی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا لیا، یہ بھی ایک کامیابی ہے، دو کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازہ، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ اور متقی نیک لوگوں کے لیے کیا ہے؟ حدائق، حدیقہ کی جمع حدائق، باغ، جنت میں باغات ہوں گے، حدیقہ حدائق باغ ہوں گے جنت میں، وَأَعْنَابَ، انگور ہوں گے، حالانکہ جنت میں اور بھی فروٹس ہوں گے لیکن خاص طور پر اللہ نے انگور کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو مزہ الگ ہوگا، یاد رکھیں اس کا جو مزہ ہی بالکل الگ ہو۔ پھر صرف دنیا میں ہم انگور سمجھتے ہیں کہ صرف نام ہے، بس دنیا میں جو انگور ہے صرف نام ہے، جنت کا جو انگور ہے اس کا ٹیسٹ انسان سوچ کر بھی نہیں دیکھے گا کیا ٹیسٹ ہوگا اس کا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حدیث میں آتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے انگور کا کیا مزہ ہوگا، بلکہ ہم تو انگور ایسا دیکھتے ہیں، جبکہ جنت کا جو انگور ایسا نہیں ہوگا۔ ما لا عین رأت، آپ کی آنکھ نہیں دیکھ رہے گی ایسی چیز، ویسا انگور ہوگا جنت میں، اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کیا ہوگا۔ وہی اللہ نے فرمایا متقیوں کے لیے جنت میں باغات ہوں گے، وَأَعْنَابَ، اور انگور ہوں گے، اور وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَ، وَكَوَاعِب یہ حور کے بارے میں، یہ حور کے بارے میں۔ وَكَوَاعِب کا جو معنی ہے کہ وہ عورت جو ابھی ابھی جوان ہوئی ہے۔ حور کیسے رہیں گے جنت میں؟ جسے بولتے ہیں کہ اللہ نے مردوں کے لیے حور پیدا کیا، تو یہ ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے نا جنت میں مردوں کے لیے حور پیدا کرتے ہیں۔ حور کیسا ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ کواعب، کواعب کا مطلب وہ عورت جو ابھی ابھی جوان ہوئی ہے اسے بولتے ہیں کہ کواعب، کاعب کی جمع کواعب، سمجھو کہ ابھی ابھی 19 سال ابھی ابھی عورت جوان، اسے بولتے ہیں کواعب، مطلب حور جو ہے نا ان کے ویسے ہوں گے، وہ گویا کہ ابھی ابھی جوان ہوئے، ہاں مطلب وہ ایج کا نہیں، بس یہ اترابہ کا مطلب ایک ہی عمر کے ہوں گے، پورے جتنے بھی حور ہوں گے جنت میں پورے ایک ہی عمر کے ہوں گے۔ کتنے عمر کے ہوں گے؟ 30 یا 30 پر 3 سال، بس 30 یا 30 پر 3 سال۔ بلکہ اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ حور جو ہے نا گویا کہ ایسا ہوں گے گویا کہ ابھی ابھی وہ جوان ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اترابہ، پورے جو حور جتنے بھی حور ہوں گے جنت میں سب کی ایج ایک ہی ہوگی، یاد رکھیں تمام جو ہے نا 30 پر 3 سال کے ہوں گے۔ ہاں اب ہم لوگوں کی کیا عمر ہوگی جنت میں؟ ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 30 پر 3 سال ہوں گے یا 30 سال ہوں گے، ہماری جو عمر ہوگی 30 ہے یا 30 پر 3 سال ہوں گے، بس تمام کے مرد اور عورت جنت میں جو بھی لوگ ہوں گے جن کی عمر 30 یا 30 پر 3 سال ہوں گی، ترمذی کی روایت ہے۔ ہاں ہماری ہائٹ کتنی ہوگی جنت میں؟ بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 60 ذراعا، ایک ذراع بولتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ذراع بولتے ہیں، جیسا کہ وضو میں ہم یہاں سے یہاں تک کرتے ایک ذراع ہوتا ہے یہاں تک، تو یہ اگر اس طرح 60 رکھے ہاتھ کتنا ہوگا؟ اتنے لمبے ہوں گے ہم جنت میں، 60 ذراع کے برابر لمبے ہوں گے، اور جو ہے نا ہماری جو عمر ہوئی نا 30 اور 30 پر 3 سال کے ہوں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَكَوَاعِب، جنت پہ جو حور ہوں گے، اترابا ایک ہی عمر کے، اتراب کا مطلب ایک ہی عمر کے ہوں گے۔ یہاں جو ایک بات جو ہے نا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
حور جو ہے نا معلوم ہے کہ خوبصورت ہوں گے. جو مسلمان جو مومنات جو ہوں گے جنت میں، جو عورتیں ہوں گے جو دنیا سے آ کر ہیں جنت میں، وہ عورت زیادہ خوبصورت ہوں گے یا حور زیادہ خوبصورت ہوں گے؟ حور زیادہ خوبصورت ہوں گے یا وہ عورت جو ہے نا جنت میں داخل ہونے والی ہے مسلمانوں میں سے، وہ زیادہ خوبصورت ہوں گے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جو عورت ہیں، مومنہ عورت جو جنت میں داخل ہوگی وہ زیادہ خوبصورت ہوگی حور کے مقابلے میں. حور کے مقابلے میں یہ جو عورت ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوگی. دلیل کیا ہے؟ حدیث آپ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب جنت میں جب ایک جماعت جب داخل ہوگا تو ان کا جو فیس جو ہے نا کتنا خوبصورت ہوگا؟ چاند کی طرح خوبصورت ہوں گے. جو جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے مرد اور عورت، ان کا جو فیس جو ہے نا چاند کی طرح خوبصورت ہوں گے. اس سے شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ جو ہے نا جنت پہ جو عورتیں رہیں گی، دنیا سے جو آ کر ہیں جنت میں عورتیں، وہ عورتیں زیادہ خوبصورت رہیں گے حور کے مقابلے میں. یہ ایک قول ہے جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں. دوسرا جو قول ہے، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو عورتیں ہیں نا وہ زیادہ خوبصورت ہیں حور کے مقابلے میں. یہ دنیا کی عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گے یہ زیادہ خوبصورت رہیں گے حور کے مقابلے میں. ان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو عورتیں جو دنیا سے آ کر ہیں، کیونکہ وہ اطاعت کر کے آ کر ہیں، نماز پڑھ کے آ کر ہیں، روزہ رکھ کر آ کر ہیں، یعنی کہ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات تمام نیکیاں کر کے وہ جنت میں آ کر ہیں، وہ نیکی کی جو روشنی جو ہے نا ان کے چہرے میں ہوگی، یعنی کہ اس نیکی کی بدولت جو ہے نا وہ زیادہ خوبصورت رہیں گے جنت میں حور کے مقابلے میں. حور کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت کون رہیں گے؟ وہ عورتیں جو جنت میں داخل ہوں گے. یہ دونوں باتیں جو ہے نا اہل علم کیا ہے ذکر کرتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، کواعب وہ عورتیں جو ابھی ابھی جوان ہوئی، مطلب جو حور جو ہے نا ایسا نہیں گویا کہ ابھی ابھی جوان ہوئی. اترابا ان کی عمر کیا ہوگی؟ 30 یا 30 پر 3 سال کے اتنا ہی کیا وہ ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَأْسًا دِهَاقًا، یہاں سے اس کے بعد تفسیر ہوگی انشاءاللہ.